بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ السلام۔ محترم، آج لوگوں کے اندر ایک بہت ہی قیمتی اور عجیب سا سوال اٹھایا جاتا ہے لوگوں کے اندر کہ بھئی یہ جو لوگ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں بار بار، ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت اتنا ضروری ہے کیا؟ اتنا ضروری کیوں ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے اس عقیدے کی؟ تو میں اس پہ دو چار مثالیں آپ کو بیان کروں گا تو آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کتنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ تمام امت جہاں کہیں بھی لوگ بستے ہیں ان تمام لوگوں کا ایک وقت پہ ہر نماز کو ادا کرنا، اپنے وقت پہ روزے رکھنا، اپنے وقت پہ زکوٰۃ دینا اور ان تمام چیزوں کا اکٹھا باہم کرنا۔ امریکہ میں لوگ ہیں تو 5 ٹائم کی نماز اپنے اپنے وقت پہ ادا کر رہے ہیں، پاکستان میں تو اپنے وقت پہ۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے ایک ہی وجہ سامنے نظر آتی ہے، وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تمام مسلمان یک جگہ ایک چیز کے اوپر ملت واحد اور اسی طرح توحید کے اوپر کھڑے ہو کر تمام لوگ ایک ہی دین کو پروئے ہوئے چل رہے ہیں۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ امت کے لیے بہت بڑا عظیم ایک احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کی اہمیت کیا ہے کہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ جس طرح علماء کرام فرماتے ہیں، متکلمین نے اس پہ بحث بھی کی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو ماننا ضروری ہے، اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے۔ جیسے اللہ کو ماننے کے ساتھ ایک ماننا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر کو اللہ کا رسول ماننے کے ساتھ آخری رسول ماننا بھی ضروری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ اگر ایک بندہ نبوت کا دعویٰ کرے تو ان سے دلیل بندہ مانگے، تو حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جس بندے کے دل میں یہ بات ہو کہ یہ بندہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ بندہ اس سے نبوت کی دلیل مانگتا ہے کہ اگر اس کی نبوت اور دلیل سچی ہوئی تو میں اس کو نبی مان لوں گا، فرمایا جس بندے نے دل میں یہ بات سوچ کر یہ نیت کر کے اگر دلیل مانگی تو یہ دلیل مانگنے والا بھی اس کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ جس سے دلیل مانگی وہ تو پہلے پکا کافر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جو بندہ دلیل مانگ رہا ہے اس نیت پر کہ اگر اس کی دلیل ٹھیک نکلی تو میں اس کو نبی مان لوں گا، تو یہ بندہ بھی کافر ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جو صحابہ کے شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام نعمان بن ثابت ہے۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی، اگر اتنا ضروری ہے تو آپ نبوت کے اوپر بات کریں نا، آپ مرزا قادیانی کی ذات پہ کیوں بات کرتے ہیں؟ میرے بھائی، مرزا قادیانی نے مولوی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کوئی علامہ فہامہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، محدث ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ مرزا قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ آپ کو یاد نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ جو مکہ کے لوگوں کو دیا تھا، ان میں سب سے پہلا اعلان نبوت میں پہلی بات اللہ کے نبی نے کیا فرمائی کہ میں تمہارے اندر اتنی زندگی گزار چکا ہوں، آپ نے مجھے کیسا پایا، سچا یا جھوٹا؟ آپ نے مجھے صادق اور امین پایا یا کس انداز میں پایا؟ آپ اس کا جواب دیں۔ تو لوگوں کو اللہ کے نبی نے پہلے اپنی ذات باور کرائی، پہلے اپنی ذات کی پہچان کرائی کہ میں کیسا ہوں، پھر اس کے بعد نبوت کی بات کی کہ میں تمہیں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے محبوب میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آؤ تو تم دنیا جہان کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائی، اسی طرح اگر ایک بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو پہلے اس کی ذات کو دیکھا جائے گا، اگر اس کی ذات سچی ہے، اس کی ذات ٹھیک ہے تو پھر اس کی بات کو دیکھا جائے گا۔ لہٰذا مرزا قادیانی کی ذات کے بارے میں پڑھیں تو بالکل غلیظ ترین انسان تھے، دنیا جہان کے کذاب اور جھوٹے انسان تھے، ایسا بندہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر میں اس کو دوسرے معنوں میں بتاؤں تو آپ کو بالکل بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں خوبصورت جواب دیا، کہا کہ جب کوئی ٹرک روڈ پہ چلتا ہے
تو ٹریفک والے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنی رفتار سے چل رہا ہے، اس کی سپیڈ کتنی ہے، یہ کتنے وزن میں جا رہا ہے، بلکہ وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جب یہ رات کو روڈ پہ نکل رہا ہے تو اس کی لائٹیں ہیں یا نہیں ہیں، اس کی لائٹیں ٹھیک ہیں یا غلط ہیں۔ اگر ایک لائٹ ہو اور ایک لائٹ نہیں ہو تو اس کا چلان کاٹ دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں جو نبوت کی سڑک پہ چلے گا اور اس کی لائٹیں ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے روڈوں پہ ٹرک کو اگر ایک لائٹ نہ ہو تو اس کو سڑک پہ نہیں چلنے دیا جاتا، تو جس کی آنکھ ہی نہ ہو، وہ خود ہی کانا ہو، جو خود عیب سے بھرا ہوا ہو، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تیسری اور آخری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اتنی ضروری ہے کہ اللہ اگر یہ ضروری نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں 100 آیات سے زیادہ آیات اس کے بارے میں نازل نہ فرماتے۔ 100 کے قریب آیات ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی پیدا ہو کر نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور ذخیرہ احادیث کے اندر 200 سے زائد احادیث مبارکہ موجود ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی پیدا ہو کر نیا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی بغاوت کرنے کی اور ان کے پرچار کرنے کی کہ ان کے عقائد نظریات لوگوں میں ہم بتائیں تاکہ لوگ ان عقائد نظریات سے اپنے آپ کو دور رکھ سکے اور اپنے ایمان کو بچا سکے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔